صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے ہے ویسی عطا چاہیے آپ جیسے ہے ویسی عطا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد السلام علیکم ناظرین، رمضان المبارک کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن انوار رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان زیر اختر حاضر خدمت ہے۔ امید کرتا ہوں آج 10ویں سحری کا آغاز اور عشرہ رحمت اپنی تیزی کے ساتھ گامزن کی طرف ہے۔ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور امید یہ ہے کہ اپنی فیملیز، اپنے دوستوں، اپنے حلقے میں اپنے احبابوں کے ساتھ آج سحری کا آغاز کر رہے ہوں گے۔ رمضان مبارک کے پہلے عشرے میں کیا کھویا کیا پایا؟ اگر کھو دیا تو ہم سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہے، اور اگر پا لیا تو کیا پتہ اس رمضان مبارک کے صدقے میں ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت ہو جائے۔ جب کھونے کی بات آتی ہے اور پانے کی بات آتی ہے تو رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں، بے شمار فضائل، بے شمار برکت امت مسلمہ کے لیے دی گئیں، جس میں انسان ایک نیکی کرتا ہے تو اس کے حساب میں کئی درجے اس نیکیوں کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، جس میں وہ اپنے ثواب اور حساب میں برکتیں سمیٹ لیتا ہے۔ رمضان مبارک میں اگر بات کی جائے، جب روزے رکھتے ہیں تو اس میں کس طرح سے نیکیاں کرتے ہیں، اور کس طرح سے اگر ہم نے جھوٹ کو اپنا پیشوا بنایا، اگر منافع خوری کری، ناجائز منافع خوری کری، کاروبار میں
اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے حلقہ احباب میں رہتے ہوئے، تو یہ سمجھ لیں کہ پھر ہم نے ان جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں اس کو ہم نے دھتکارا. تو کوشش کریں ایک دوسرے کا سہارا بنیں، کوشش کریں کہ نیکیاں کریں، اور خاص طور پہ سچ بولیں، جھوٹ بولنے سے گریز کریں. اور خاص طور پہ جھوٹ کے ساتھ ساتھ جب انسان کسی غلط فعل میں عمل ہوتا ہے، مصروف عمل ہوتا ہے، تو اس کو غصہ بھی آتا ہے. غصہ نہ کریں کیونکہ غصہ اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے. رمضان مبارک کا پہلا عشرہ آج ہم سے رخصت ہو جائے گا. دوسرے عشرے کا آغاز ہم کل آپ کے سامنے اپنی اسی طرح سے کاوشوں کے ساتھ کریں گے. قبل اس کے کہ میں مزید گفتگو کروں، آپ کو بتاتا چلوں ہمارے اس سحر ٹرانسمیشن کا آغاز مزید خوبصورت اس لیے بھی ہوتا ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہم اس خوبصورت ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں، جس میں نعت خواں حضرات ہوتے ہیں، علماء کرام ہوتے ہیں، کئی مہمان شخصیت ہوتی ہیں، کئی سیلیبریٹیز ہوتی ہیں، شیف ہوتے ہیں، قوال حضرات ہوتے ہیں، جو کہ اس محفل کا تسلسل، اس ٹرانسمیشن کا تسلسل اور مزید خوبصورت کر دیتے ہیں. اگر میں پہلا تعارف کراتا چلوں آج کی اس ٹرانسمیشن میں جو ہمارے ساتھ ہماری نشست پہ حصہ رکھتے ہیں، مذہبی عالمی اسکالر ہیں جناب علامہ قاضی احمد نورانی صاحب. آئیے ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. قبل اس کے کہ آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے، ناظرین آج ہمارے ساتھ ایک اور ثناخوان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے جو نعت خواں تشریف رکھتے ہیں، ان کا تعلق بہاولپور پنجاب سے ہے. جناب آصف رشید قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آصف بھائی آپ کے؟ جی الحمدللہ. ماشاء اللہ. آصف بھائی کے بعد میں اپنے تیسرے مہمان کا اگر میں تعارف کراؤں تو بہت اچھی شخصیت ہیں. اچھی شخصیت اس لیے بھی ہیں کہ مذہبی امور کے ساتھ ان کو ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی بڑا امور حاصل ہے، اور ایک اچھا نام ہے، اچھی ویل نون پرسنالٹی ہیں. چیئرمین ہیں ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس یونیورسٹی آف کراچی کے، اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ نظر آتے ہیں، سوشل ایکٹیویٹیز میں نظر آتے ہیں. جناب ڈاکٹر ندیم محمود صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. آئیے ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. چلیں ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اچھا جی، دو اور بڑی پیاری سی ثناخواں اور بڑے محبتانہ انداز میں حضور کا ذکر کرتے ہوئے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ نظر آتی ہیں. محترمہ راحت غائبہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. خیریت سی ہیں آپ؟ اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایک اور پیاری سی ثناخواں محترمہ ہبہ محمود صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم. کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ. اچھا، نعت خوانی کا تسلسل تو برقرار رہے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ احمد نورانی صاحب. تو علامہ صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے چاہوں گا، کیونکہ اس خوبصورت ٹرانسمیشن کا آغاز ہم نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کلام سے کر دیا ہے، تو سب سے پہلے رمضان مبارک کے فضائل و برکات پہ کچھ روشنی ڈال دیں. بہت بہت شکریہ. رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے، یوں کہہ لیجئے کہ نیکیوں کا موسم بہار ہے. ماشاء اللہ. اور جب بہار کا موسم آتا ہے آہا. جو آج کل جاری بھی ہے، یہ الگ بات ہے کراچی کے رہنے والے اس موسم کی لذت سے ذرا سا دور ہیں، کچھ شدت ہے موسم میں، ورنہ یہ بنیادی طور پر بہار کا موسم ہی ہے. بالکل بالکل. تو بہار کا موسم جب آتا ہے تو باغ کے وہ پودے بھی ہرے بھرے ہو جاتے ہیں ہاں ہاں. جو سال بھر کسی وجہ سے ہرے بھرے نہ ہو سکے ہوں. کیا بات ہے. کونپلیں، کلیاں، پھول کھلتے ہیں. بالکل اسی طرح جب نیکیوں کا موسم بہار آتا ہے تو وہ لوگ جو بالعموم عبادت کی طرف مائل نہیں ہوتے، وہ بھی ذوق شوق کے ساتھ عبادت کی طرف مائل ہوتے ہیں. کیا بات ہے. کہیں تراویح، کہیں تسابیح، کہیں نماز اور کہیں تلاوت قرآن. اس طرح نیکیوں کا موسم بہار ہر شخص پہ اپنا اثر دکھاتا ہے. ہر شخص کی عبادت اپنے جوبن پہ ہوتی ہے، اپنے عروج پہ ہوتی ہے. کیا بات ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بندوں کی طرف زیادہ سے زیادہ مائل ہوتی ہے. کیا بات ہے. اللہ رب العزت اپنے بندوں پر نگاہ کرم فرماتا ہے. اور اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ جب کسی بندے پر ایک بار نگاہ رحمت فرما دے تو پھر کبھی اسے عذاب سے دوچار نہیں فرماتا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اس لحاظ سے رمضان کی خاص برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، اور ان میں شامل ہونے کے لیے ہمیں اپنی کوشش مکمل طور پر کرنی چاہیے.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا قاری صاحب مجھے ایک بات اور بھی جاننی تھی، کیونکہ آج یوم وصال حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی ہے، تو ان کی کچھ سیرت پہ نظر ڈال دیں. اگر ہم حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ آپ کی تبلیغ میں، آپ کی کاوشوں میں، آپ کی قربانیوں میں وہ کون سی ذات ہے جو سب سے زیادہ شریک ہے، تو وہ نام ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے. کیا بات ہے. حضور ختمی مرتبت کے مزاج کو اس قدر جانتی تھیں، اس قدر جانتی تھیں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی کا نزول ہوا غار حرا میں، اور حضور ختمی مرتبت اس کیفیت نزول وحی کے بعد اپنے دولت قدے پہ تشریف لائے اور ام المومنین سے تذکرہ فرمایا کہ اس طرح ایک آنے والا آیا، اور اس نے یہ الفاظ دہرائے اور یہ واقعہ پیش آیا، تو جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو انبیاء کے پاس اللہ رب العزت کی وحی لے کر آتا رہا ہے. ایک بڑا اہم پہلو یہاں آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے میں بیان کروں. اس کے معنی ہے کہ جناب سیدہ جانتی تھیں کیا بات ہے کہ انبیاء سابقین کے احوال کیا ہیں، جناب سیدہ کو علم تھا کہ آسمانی کتابوں کے احوال کیا ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب زندگی میں کسی شریک سفر کا انتخاب کریں تو سب سے اہم اس کے علم کو، اس کے درجہ ایمان کو رکھیں کہ زندگی بھر میں کامیابیاں ساتھ آئیں گی. اور جہاں تک ام المومنین جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کا مقام ہے، تو آپ کی اسلام کی ترویج و اشاعت میں اس قدر قربانیاں ہیں کہ ہم شاید ان کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. بعض حوالوں سے معلوم ہوتا ہے تاریخ کے کہ جب آپ عرب میں تجارت کے میدان میں کام کر رہی تھیں تو 900 اونٹ، تجارتی اونٹ آپ کی ملکیت میں شامل تھے. کیا بات ہے. اور وہ اونٹ صرف نہیں، ان پر مکمل سامان لد کر جایا کرتا تھا. اور اگر آپ آج کے دور سے موازنہ کریں تو جس طرح ایک چارٹرڈ طیارے کی قیمت ہے آج، اس زمانے میں ایک تجارتی اونٹ کا اگر معیار دیکھیں تو اس میں تقابل آپ کر سکتے ہیں. تو اندازہ لگائیں کہ 900 تجارتی اونٹ ان پر سامان لدا ہوا، لیکن جناب سیدہ نے حضور ختمی مرتبت کی محبت میں، اسلام کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے جب قربانی دینے پہ آئیں تو وہ تمام کی تمام دولت اسلام کے لیے خرچ کر دی. وہ اکابر صحابہ، وہ عظیم ہستیاں جن کے نام کی تقدیس ہمیشہ باقی رہے گی، ان میں سے اکثر وہ ہیں جو جناب سیدہ کی ان قربانیوں کے باعث حلقہ بگوش اسلام ہوئے. تو آپ اسلام کی محسنہ ہیں. آپ حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت فرمایا کرتی تھیں، بے انتہا احترام فرمایا کرتی تھیں، اور آپ کی کاوشوں سے اسلام کی تبلیغ و اشاعت جس طرح ہوئی وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے. کیا بات ہے. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت انداز میں نظر ثانی کی فرمائی علامہ صاحب نے. علامہ صاحب مجھے ایک چیز اور واضح کریں، آج حضرت بن قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں، تو اس حوالے سے بھی کچھ روشنی ڈال دیں. یہ جو سندھ کی دھرتی ہے، بے شک یہ اسلام کی نعمت سے اتنی زیادہ روشن نہیں ہوئی تھی یہاں تک کہ محمد بن قاسم کی یہاں آمد ہوئی، اور اسی لیے سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے. کیا بات ہے. یہاں راجہ داہر کی حکومت تھی، اور اس حکومت میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ محمد بن قاسم کو یہاں آنا پڑا، اور اس کے آنے کے بعد یہاں اسلام پھیلا، اور اس طرح پھیلا کہ جس طرح بعض اسلام کے ناقدین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، محمد بن قاسم یہاں آیا، اس نے یہ علاقہ فتح کیا، اور سندھ کو فتح کرتے ہوئے وہ ملتان تک چلا گیا. ملتان تک چلا گیا. یہاں کے لوگوں کا رویہ، یہاں کے لوگوں کا انداز اس کے ساتھ یہ تھا، اور اس کے آنے والی فوج کا انداز یہ تھا کہ یہاں کے لوگوں نے اس کو اپنا مسیحا سمجھا. بالعموم ایسا ہوتا ہے تاریخ میں کہ فاتح جب کسی علاقے پہ آتا ہے تو اپنی فتوحات کے بعد وہ قتل عام کرتا ہے، لوگوں کی روایات کو ختم کرتا ہے، لیکن اس نے ایسا ہرگز نہیں کیا. اور جب وہ یہاں سے جانے لگا تو یہاں کے لوگوں نے اس کے مجسمے بنائے اور اسے اپنا کارساز سمجھا، اپنا مددگار سمجھا،
اس کی کاوشوں سے یہاں اسلام پھیلا اور پھر اسلام کی تبلیغ کا ایک سلسلہ چلا، جسی وجہ سے سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت نظر ثانی کری علامہ صاحب نے۔ علامہ صاحب کا ساتھ ہمارے ساتھ مزید ہوگا۔ میں چاہوں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس خوبصورت بزم کا باقاعدہ آغاز ہم کرتے ہیں، اور میں گزارش کروں گا، ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ راحت غائبہ صاحبہ، جو کہ اپنی منفرد انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیش کیا کرتی ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا اور جاننا چاہوں گا راحت کس کلام سے آج اس خوبصورت سحر ٹرانسمیشن کا آغاز کر رہی ہیں؟ بہت مشہور کلام ہے، ہم سبھی کو آتا ہوگا، صبح بدا من طلعته سے آغاز کریں۔ ماشاءاللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجى وفراته ہے نور سحر چہرے سے تیرے، اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ اور چاند ہوبا ہے دو ٹوکڑے انگشت کے ایک اشارے سے اللہ والليل
کیا خوبصورت کلام، الصبح بدا من طلعته واللیل دجا من رفعته، اور کیا خوبصورت انداز میں اس کے شعر شاعر نے لکھے. تو بس میں یہی بات کروں کیا بیان میں تیری شان میں، اتنی اوقات کہاں میری زبان میں. اور یہ وہ ذکر ہے جو ذکر کبھی بوڑھا نہیں ہونے دیتا. تو اسی بات کا تسلسل برقرار رکھتے ہوئے میں گزارش کروں گا، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ ہبہ محمود صاحبہ. کس کلام سے آغاز کر رہی ہیں؟ میں ایک حمد ہے، اس سے جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ کلام کا آغاز کروں گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعت خوانی کا آغاز آپ نے کب سے اسٹارٹ کیا ہے؟ نعت خوانی تو میں بچپن سے ہی کر رہی ہوں، ماشاءاللہ. مطلب تقریباً 11 ایئرز اولڈ تھی تو جب سے جو ہے پڑھ رہی ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں بسم اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور کھل جائیں جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے کہ دل سے کوئی ایک بار پڑے گا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ کیا خوبصورت انداز میں کتنی خوبصورت الفاظوں کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی شان بیان کر رہی تھی. ناظرین، اللہ تعالیٰ کی شان اس طرح اس محبت کے ساتھ بیان کرنی چاہیے کہ فرشتے اپنے رب کو جا کر گواہی دے دیں کہ فلاں بزم میں فلاں بندہ تجھے پکار رہا ہے. تو کیا پتہ کس کا
پڑھنا قبول ہو جائے، کیا پتہ کس کی عقیدت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور اس کا بلاوا اس سال یا آئندہ سال رمضان مبارک میں حج بیت اللہ میں ہو جائے، بیت اللہ طواف کر رہا ہوں، کیا پتہ مسجد نبوی کا دیدار کر رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ منورہ اور حج بیت اللہ کا طواف نصیب فرمائے۔ علامہ صاحب آپ سے میں چاہوں گا مجھے بتائیں کہ رمضان مبارک میں جو روزے میں لوگ بہت زیادہ غصے کی صورتحال میں کچھ بد کلامی کرے جاتے ہیں، تو اس سے روزے میں کتنی قباحت پیش آتی ہے؟ بئس الاسم فسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد برے گناہوں میں سب سے برا گناہ ہے وہ بد کلامی ہے یا بد زبانی ہے۔ تو روزہ صبر ہے، روزہ ڈھال ہے گناہوں کے خلاف، برائیوں کے خلاف، اور روزے اور صبر کا ایک گہرا تعلق ہے۔ انسان جب ایک وقفے تک کھانے اور پینے سے دور رہتا ہے تو اس کی کیفیت میں ذرا سا غصہ پیدا ہو جاتا ہے، کبھی پیاس کی شدت، کبھی بھوک کا احساس، اور اس میں کچھ چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کو قابو میں رکھنا روزے کی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے۔ کیا بات ہے! اگر آپ اپنے غصے کو ظاہر کر دیں گے، بد کلامی پہ اتر جائیں گے، بد زبانی پہ اتر آئیں گے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ نے اپنے اوصاف حمیدہ کھو دیے، آپ فضائل اخلاق کے بجائے رذائل کی طرف آ گئے، آپ نے اپنی صفات جو ہیں وہ ایک اعلیٰ صفات کے بجائے آپ بری صفات کی طرف چلے گئے۔ روزے میں خاص طور پر اور ویسے بھی ایک مسلمان کو بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اپنی زبان سے کبھی ایسے کلام کو نہ نکالے جس سے کسی کی دل شکنی ہو اور جس سے آپ کے اخلاق پہ اثر پڑے۔ ایک مسلمان کی اعلیٰ صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اس کی زبان سے ہمیشہ اچھے الفاظ نکلتے ہیں۔ کیا بات ہے! کیا بات! اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے کہ حضور ختمی مرتبت نے کبھی اپنے غصے کا اظہار برے الفاظ سے نہیں فرمایا۔ اچھا، پھر انسان کا اپنا ایک کردار ہے، بے شک انسان کی اپنی ایک شخصیت ہے، بے شک جب برے الفاظ وہ زبان سے نکالتا ہے تو اس کا کردار مجروح ہوتا ہے، اس کی شخصیت مجروح ہوتی ہے۔ پھر ماہ رمضان تو ویسے بھی نیکیوں کا مہینہ ہے، یہ خیال انسان کو رہے کہ جو رب کریم اسے ایک ایک نیکی کا اجر 70 گنا عطا فرما رہا ہے، اگر وہ حساب پہ آ گیا تو پھر ایک گناہ کا حساب کس طرح فرمائے گا؟ تو اس مہینے میں خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تم سے بد کلامی کرے یا جھگڑے کے لیے آمادہ بھی ہو جائے تو اس سے کہہ دو کہ میں حالت روزہ میں ہوں، میں روزے سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور دوئم بات یہ کہ اگر کوئی شخص ایسا کر بھی رہا ہے تو آپ اس پہ صبر کریں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، آپ ہمیشہ ایسے حالات میں جو تم پہ آ پڑے صبر کا مظاہرہ کرو، یہ بڑے امور میں سے ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے کردار کو، اپنے رویوں کو مثبت لے کر جائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا چوراہوں پہ ذرا ذرا سی بات پہ لوگ جھگڑ رہے ہوتے ہیں، گاڑی آگے نکالنے پر، آگے بڑھ جانے پر، لین دین پر، خرید و فروخت پر، یہ رویے ہمارے اچھے نہیں ہیں۔ ہمیں اپنے کردار کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ کیا بات ہے! بہت خوبصورت بات کہی، بہت خوبصورت بات کہی۔ اس سے قبل کہ ہم بریک کی جانب جائیں، علامہ صاحب سے میں چاہوں گا کہ ایک پبلک میسج آپ کی طرف سے ہو جائے۔ رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے، آئیے اس مہینے میں ہم جہاں اپنی عبادت انجام دے رہے ہیں وہاں اللہ کے بندوں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں۔ بے شمار افراد وہ ہیں جنہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے، ہم کسی کی مالی مدد کر سکتے ہیں، کسی کی اخلاقی مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بہت محبت ہے، جب ہم اللہ کے بندوں کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت کی نگاہ فرمائے گا۔ کیا بات ہے! بہت خوبصورت بات کی۔ علامہ قاضی احمد نورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا آنے کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج اس سحر نشریات میں چار چاند لگائے اور پبلک کے عوامی مسائل کے آج جوابات دیے۔ ناظرین، کئی اور لوگ ہمارے ساتھ اس سحر ٹرانسمیشن کا حصہ ہوں گے۔ ڈاکٹر ندیم محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی مزید کی گفتگو جاری رہے گی۔ آصف بھائی ہمارے ساتھ بھاولپور سے تشریف لائیں، ہبا بھی موجود ہوں گی، راحت صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور کئی اور شخصیت چہرے آپ کے سامنے مدعو ہوں گے۔ میں ان کا تعارف ان سے ملوانے سے قبل آپ سے چاہوں گا ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں، ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا بریک پہ جانے سے قبل کہ آج ہمارے ساتھ بہت اچھی شخصیت، بہت اچھی سیلیبریٹیز بھی موجود ہوں گی، اور جن کا تعارف سوشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے، بزنس پرسنس کے حوالے سے ہے، اور کئی مذہبی امور پہ حاصل لوگ آج ہمارے ساتھ اس سحر ٹرانسمیشن کا حصہ ہوں گے۔ قبل اس سے کہ آپ کو ان سے ملاقات کروائیں، میں بتانا چاہوں گا آج جو ہمارے سپورٹیو پارٹنر ہیں، ہمارے گفٹنگ پارٹنرز ہیں، جن میں ان کا نام ہے دا بیوٹی مارک سیلون ہمارے سپورٹیو پارٹنر ہے، امداد عظیم آرگنائزیشن ہمارے سپورٹیو پارٹنر ہے، پاکستان بزنس کلب فورم ہمارے سپورٹیو پارٹنر ہے، سروسز فاؤنڈیشن، خان فوڈز، یونیکا، الماس ہمیرانی، اور خاص طور پہ جن کے میں ڈریسز ویئر کر کے بیٹھتا ہوں، ڈیجاوو میل کلیکشن، اور اس کے ساتھ ساتھ نوید احمد میل کلیکشن، احسان آئل اینڈ گیس کمپنی ہمارے سپورٹیو پارٹنر ہیں، فورین ایئر اینڈ پروڈکٹس ہمارے سپورٹیو پارٹنر ہیں، فبی چائے ہمارے ساتھ سر نشریات میں، ہر سر نشریات میں ہمارا بیوریج پارٹنر ہوتا ہے، زیب النساء ویلفیئر آرگنائزیشن ہمارے سپورٹیو پارٹنر ہے، نیکسٹ ایجوکیشن سینٹر ہمارے سپورٹیو پارٹنر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ایک اور سپورٹیو پارٹنر ہیں وہ ہیں مسٹر اینڈ مسز یو کے سیلون، جن کے آج ہمارے ساتھ گفٹ بھی موجود ہیں، جن کے فری واؤچرز ہمارے ساتھ آج تمام ہماری خواتین شخصیت کے ساتھ جائیں گے۔ مسٹر اینڈ مسز یو کے سیلون کے آج ہمارے ساتھ آنر بھی موجود ہے، ان سے بھی آپ کا تعارف کرائیں گے۔ تو ناظرین، اور اس کے ساتھ ساتھ میں خاص طور پہ آپ کو بتاتا چلوں جو ہمارے گفٹنگ پارٹنر ہیں، ایکسائٹ بیٹری کی طرف سے ہمارے ساتھ گفٹس آئے ہوئے ہیں، خان فوڈس کی طرف سے گفٹس آئے ہوئے ہیں، الماس ہمیرانی کی طرف سے گفٹس آئے ہوئے ہیں، احسان آئل اینڈ گیس کمپنی کی طرف سے گفٹس آئے ہوئے ہیں۔ ان تمام گفٹنگ پارٹنرز کا بھی بہت شکر گزار ہیں۔ ناظرین، اب اگر تعارف کراتا چلوں، ایک اور شخصیت ہمارے ساتھ اس سحر ٹرانسمیشن میں ہمارے حصہ بنی، جن کا تعارف یہ ہے کہ سوشل ورکر بھی ہیں، اور امپلائمنٹ اینڈ ایجوکیشن بھی ہیں، سافٹ ویئر انجینئر بھی ہیں، اور خاص طور پہ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا مسٹر اینڈ مسز یو کے سیلون کے آنر بھی ہیں۔ ویسے تو یہ سیلون آپریٹ نہیں کرتے ہیں، ان کی وائف آپریٹ کرتی ہیں، لیکن یہ آپ کو پتہ ہے ہر ایک کامیاب عورت کے پیچھے ایک مرد کا ہاتھ ہوتا ہے، اور ایک کامیاب مرد کے پیچھے ہر ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہمارے عمیر خالد بھائی ہمارے ساتھ ہمارے سحر ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے عمر بھائی؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ شکریہ، آپ نے مجھے دوبارہ دعوت دی۔ نہیں، آپ کو بار بار دعوت دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ سے سیلون کی اوپننگ کری آپ نے، اور مجھے لگتا ہے یہ وہ رنگت کچھ آپ پہ بھی آ رہی ہے، خوبصورتی آپ کی دن بدن نکھار بڑھتا جا رہا ہے۔ چلیں، یہ تو آپ کا حسن نظر ہے جی۔ باقی یہ ہے کہ سیلون کے حوالے سے تو کیونکہ میری وائف آپریٹ کرتی ہیں تو وہ زیادہ اس کے بارے میں بات کریں، لیکن کیونکہ میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں تو بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا، اور ہم نے اس کے لیے چھوٹا سا گفٹ بھی لے کر آئے ہیں آپ کے جو پارٹیسپینٹس ہیں، جو تمام خواتین کے ساتھ جائے گا۔ جی بالکل۔ اچھا ناظرین، عمر بھائی سے بھی گفتگو جاری رہے گی، ندیم محمود صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو جاری رہے گی۔ ہمارے ساتھ بڑے اچھے پیارے ثنا خان رسول موجود ہیں جو بھاولپور سے تشریف لائے ہیں۔ جناب محترم آصف رشید بھائی، میری التماس آپ سے ہے کہ آصف رشید بھائی کیونکہ بھاولپور سے تشریف لائے ہیں اور ان کو ہمیں ٹائم بھی دینا ہے اور بڑے اچھے سے کلام بھی پیش کریں گے۔ آصف بھائی کس کلام سے آغاز کریں گے؟ یہ ایک خوبصورت کلام ہے حاجی رفیق ضیاء صاحب کا، جی، جو میں آپ کے ذوق کی نظر کرتا ہوں۔ کیا بات ہے، ارشاد، بسم اللہ۔ دل شکستہ جوڑ دیتے ہیں، بات ان پہ جو چھوڑ دیتے، ان کے جود و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں،
مجھ گدا کے لیے حضور آپ ہی کافی، مجھ گدا کے لیے خدا نے گدا کے لیے جو خود کو دیکھا تو اس بات پہ یقین ہوا، جو خود کو دیکھا تو اس بات پہ یقین ہوا، حضور آپ کی رحمت پر خطا کے لیے حضور آپ کی رحمت پر خطا کے لیے خدا نے آپ کو پیدا کیا عطا کے لیے حضور آپ ہی کافی، اور یہ رنگ و نور کی دنیا یہ حسن کون مکان، یہ رنگ و نور کی دنیا یہ حسن کون مکان بنے ہیں دونوں جہاں میرے مصطفیٰ کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں میرے مصطفیٰ کے لیے خدا نے آپ کو، خدا نے آپ کو پیدا کیا عطا کے لیے حضور آپ ہی کافی، حضور آپ کی بچائیں ہم
مجھ گدا کے لیے حضور آپ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت ادائیگی، کیا خوبصورت انداز۔ آصف بھائی، نعت خوانی کا سلسلہ کب سے آغاز کیا آپ نے؟ جی الحمدللہ مجھے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھتے ہوئے 31 سال ہو گئے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور باقاعدہ میں شاگرد ہوں نصرت فتح علی خان صاحب کا۔ کیا بات ہے، اللہ ماشاء تعالیٰ اللہ۔ کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے جنہوں نے مجھے اس قابل بنایا۔ اچھا، ان کی سرپرستی حاصل تھی آپ کو؟ جی الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ بھاولپور میں نہیں لاہور میں نصرت فتح علی خان صاحب ورلڈ کے فیمس قوال ہیں۔ بے شک ایسے ہی۔ تو آپ لاہور میں اس وقت آپ کا قیام تھا، بیسیکلی ان کا تعلق فیصلہ آباد سے تھا، تو ان کی مجھے شاگردی کا شرف حاصل ہے۔ کیا بات ہے، میری والدہ بھی نعت خوان ہیں ماشاء اللہ۔ الحمدللہ۔ یہ گھرانہ آپ کے گھر سے منسلک ہے؟ جی الحمدللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ آصف بھائی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اب میں ناظرین گزارش کروں گا، ہمارے ساتھ ایک اور پیار سے ثناخوان رسول موجود ہیں، محمد ایان قادری صاحب۔ تو ایان قادری صاحب سے جانتے ہیں، سب سے پہلے کچھ گفتگو کر لی جائے۔ ایان بھائی، کہاں سے آپ کا تعلق ہے ماشاء اللہ سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی الحمدللہ میرا تعلق سرجانی سیکٹر 7A سے ہے ماشاء اللہ۔ اور الحمدللہ یہ نعت خوانی کا جو سلسلہ ہے یہ الحمدللہ میرے والد صاحب نے بچپن سے یعنی اس ماحول میں رکھا ہے کہ بیٹا جب بھی نعت پڑھنی ہے کبھی پیسوں کے لیے نہیں پڑھنی، ہمیشہ سرکار کے لیے پڑھنی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جب بھی پڑھنی ہے دل سے پڑھنی ہے، ہمیشہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پڑھنی ہے۔ ماشاء اللہ۔ کس کلام کو سنا رہے ہیں آج؟ انشاءاللہ جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بسم اللہ بسم اللہ۔ جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، 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 آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی، آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی، اور برسی تھی اس قدر کہ نہاسا گیا ادھر، برسی تھی اس قدر کہ نہاسا گیا ادھر، او بارش کرم میرے دامن کو بر گئی، واللہ وہ بارش کرم میرے دامن کو بھر گئی۔ کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات۔ جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی۔ کیوں بے شک ایسا ہی ہوتا ہے، جب گنبد خضرا پہ نظر پڑتی ہے تو اس سے زیادہ سکون اور آرام کا کوئی لمحہ نہیں ہوتا کہ اس کو انسان اپنے لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا۔ تو اسی بات کو، اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک اور پیارے سے ثناخوان ہمارے ساتھ موجود ہیں، محمد عمیر قادری۔ السلام علیکم عمیر بھائی، کس کلام کو سنا رہے ہیں آج؟ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بسم اللہ بسم اللہ۔ بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ کیا بتاؤں
کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کو دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے ہمارا، دل فدا ہے مدینے والے پر، منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، یا محمد ہے کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں محمد عمیر قادری عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے تھے۔ اب ایک اور بڑے پیارے سے ثنا خان رسول موجود ہیں، کیونکہ ان کا نام بھی بہت پیارا ہے۔ جناب سید عبید رضا قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبید بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ میں آج سنانے جا رہا ہوں کلام اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت کے۔ ماشاءاللہ آپ کے پوتے ہیں تو ان کا بہت ہی پیارا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ کیا بات ہے، بسم اللہ ارشاد۔ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو شک بنایا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، آپ کی خاطر بنائے دو جگہ،
آپ کی خاطر بنائے دو جگہ اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک جس کو یک بنایا آپ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سید عبید رضا قادری ہمارے ساتھ عقیدتوں کے پھول نشاور کر رہے تھے حضور بارگاہ اقدس میں۔ اب ہمارے ساتھ ایک اور پیار سی ثنا خان موجود ہیں، ہماری فوزیہ باجی ہمارے ساتھ روزانہ کی طرح ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہوتی ہیں۔ تو آئیے فوزیہ باجی سے کچھ گفتگو بھی کریں گے ہم اور جانیں گے کہ آج کس کلام سے آغاز کریں گے، کیونکہ ہمارے ساتھ بہت سارے جو ہے گیسٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمیر بھائی بھی ہمارے ساتھ، ہمارے عمیر خالد بھائی ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں، اور ندیم محمود صاحب بھی ہمارے ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں۔ آپ لوگوں سے تو مجھے باقاعدہ تفصیلی گفتگو کرنی ہے، تو میں نے کہا آپ لوگ بیٹھنے کی کچھ فیض اٹھا لیں اور ہمارے ثنا خان رسول بھی مستفیض ہو جائیں آپ کے فیض و کرم سے۔ تو اب ناظرین میں گزارش کروں گا قبل اس کے کہ میں فوزیہ باجی سے نعت سنوں، میں گزارش کروں گا، ہمارے ساتھ بڑی اچھی ثنا خان ہماری ایک اور موجود ہیں، ہبہ محمود صاحبہ، بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے نعت پیش کری۔ ہبہ اب کون سا کلام سنا رہی ہیں؟ اب جو ہے مدینے کے حوالے سے کلام ہے، الہی کوئی ایسا انتظام الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ماشاءاللہ دف پہ آج نذرانہ عقیدت پیش کریں گی۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ نہیں ہے حسن عمل پاس آنسوں کے سوا، چلا ہوں لے کے موتے درے نبی کے لیے، اور میرے تو پہ سب کچھ ہے یا رسول اللہ، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے، الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے، الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے، درے رسول پہ اپنا، درے رسول پہ اپنا سلام ہو جائے، الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے، الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے، الہی اس سے بڑھ کر آرزوئے دل نہیں کوئی، الہی اس سے بڑھ کر آرزوئے دل نہیں کوئی، الہی اس سے بڑھ کر عشق کا حاصل نہیں کوئی، الہی
اس سے بڑھ کر عشق کو حاصل نہیں کوئی الہی، اس سے بڑھ کر مقصد سائر نہیں کوئی الہی، اس سے بڑھ کر مقصد سائر نہیں کوئی، محمد سامنے اور میرا دم نکل جائے، لوئی کوئی ایسا انتظام ہو جائے، لوئی کوئی ایسا انتظام ہو جائے۔ الہی آرزوئیں دیدہ پرنم نکل جائے والے کوششیں پہ ہم نکل جائے، ہمارے دل سے یا رب فکر و بے شوق نکل جائے، محمد یا محمد کہتے کہتے دم نکل جائے، کوئی ایسا انتظام ہو جائے، الہی کوئی ایسا، الہی کوئی ایسا، الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا خوبصورت آواز، کیا خوبصورت انداز، اور کیا ہی خوبصورت بات کہ الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے۔ اور جب در رسول پہ حاضر سلام ہوتا ہے تو عاشق یہی بات کہتا ہے عقیدت مند کہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز تھا۔ ہمارے ساتھ آصف رشید صاحب پنجاب سے تشریف لائیں۔ میں چاہوں گا آصف بھائی 2 سے 3 شعر ایک کلام رسول اقدس صلی اللہ تعالی وسلم میں پیش نظر کر لیں۔ آصف رشید بھائی بالخصوص پنجاب سے ہمارے لیے، ہماری ٹرانسمیشن کے لیے تشریف لائیں۔ انٹرنیشنل نعت خواہیں ARY QTV اور FM ریڈیو سے بھی ان کا تعلق ہے۔ جی آصف بھائی بسم اللہ۔ جی عاشقوں کی گزارش ہے سرکار مدینہ، عاشقوں کی گزارش ہے سرکار مدینہ، ہو جائے میری آنکھ کو، ہو جائے میری آنکھ کو دیدار مدینہ، عاشقوں کی گزارش ہے سرکار مدینہ، اے موت ٹھہر جانا مٹانا مجھے للہ، اے موت ٹھہر جانا مٹانا مجھے للہ، کہ میں بھی تو ذرا دیکھ لوں، میں بھی تو ذرا دیکھ لوں گلزار مدینہ، عاشقوں کی گزارش ہے سرکار مدینہ، عاشقوں کی گزارش ہے سرکار مدینہ، جنت سے بھی آگے
मदीने की ये गलियां जन्नत से भी आला है, मदीने की ये गलियां के महका हुआ पंजतन से है, महका हुआ पंजतन से है गुलजार मदीना, अश्कों की गुजारिश है सरकार मदीना, हो जाए मेरी आँख को, हो जाए मेरी आँख को दीदार मदीना, अश्कों की गुजारिश है सरकार मदीना। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं कहता हूँ कि आपने आज खान साहब का फ़र्ज़ अदा कर दिया और उनके शागिर्दों की लाज रख ली। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत अंदाज में मोहम्मद आसिफ रशीद कादरी साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, जिनका ताल्लुक़ बहावलपुर से और आज सहर ट्रांसमिशन के लिए तशरीफ़ लाएँ। राहत गाबा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत पढ़ती हैं। राहत कौन सा कलाम सुना रही हैं? माशाल्लाह, बेशक, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। है सबसे जुदा आपकी ये शान खतीजा, है सबसे जुदा आपकी ये शान खतीजा, है सबसे जुदा आपकी ये शान खतीजा, शान खतीजा, है आप मोहम्मद की दिलो जान खतीजा, है आप मोहम्मद की दिलो जान खतीजा, है सबसे जुदा आपकी ये शान खतीजा, टुकड़ों पे तेरे सारे मुसलमान पले हैं, टुकड़ों पे तेरे सारे मुसलमान बने हैं, मुसलमान बने हैं, भूलेगा न इस्लाम ये एहसान खतीजा, भूलेगा न इस्लाम ये एहसान खतीजा, है सबसे जुदा आपकी ये शान खतीजा, है हद फज़ाइल की तुमल का है अरब की, है हद फज़ाइल की तुमल का है अरब की, है हद फज़ाइल की तुमल का है अरब की, मल का है अरब की, शौहर है तेरा दीन का सुल्तान खतीजा, शौहर है तेरा दीन का सुल्तान खतीजा, है सबसे जुदा आपकी ये शान खतीजा, और खुद उम्मे अबी हावी उन्हें कहते हैं मादर, खुद उम्मे अबी हावी उन्हें कहते हैं मादर, कहते हैं मादर, क्यों तुम पे न फज़ाइल कुर्बान खतीजा, है सबसे जुदा आपकी ये शान खतीजा, है सबसे जुदा आपकी ये शान खतीजा, शान खतीजा, है आप मोहम्मद की दिलो जान खतीजा, है आप मोहम्मद की दिलो जान खतीजा।
ماشاءاللہ کیا خوبصورت انداز میں راحت غابہ صاحبہ عقیدتوں کے پھول نچھاور کر رہی تھیں. آصف راشد صاحب آپ کا آنے کا بہت شکریہ, آپ پنجاب سے تشریف لائے. راحت غابہ صاحبہ آپ کا آنے کا بہت شکریہ. ہبہ محمود صاحبہ آپ کا آنے کا بہت شکریہ. ناظرین کچھ سیگمنٹس ہیں, کچھ گفتگو ہیں ہمارے آج جو اسپیشل گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بھی جاری رہیں گی, لیکن میں چاہتا ہوں ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں. ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا بریک پہ جانے سے قبل, آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بے انتہا اچھی شخصیت, اور بڑا پیارا سا ہمارا کمپٹیشن راؤنڈ چل رہا ہے. 3 کمپٹیشن کا آغاز ہمارے پہلے رمضان المبارک سے ہوا ہے, جس میں پہلا کمپٹیشن اسپیچ کمپٹیشن ہے, نعت خوانی کمپٹیشن ہے, اور خاص طور پہ کوئز کمپٹیشن ہے. تو اس کو جو آج ججمنٹ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ نشست پہ حصہ رکھتے ہیں بہت اچھے سے ججز ہیں, ان سے گفتگو کرنے سے اور ان کو انٹروڈکشن کرانے سے قبل میں چاہوں گا, کیونکہ ڈاکٹر ندیم محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس یونیورسٹی آف کراچی سے ان کا تعلق ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ان کی آپ جتنی ان کی اسپیشلائزیشن ہے اور ان کی جتنی کارکردگی ہے وہ بھی ہم دکھائیں گے. میں چاہوں گا اپنے پی سی آر ڈپارٹمنٹ سے پہلے ان کی کارکردگی دکھا لی جائے, پھر ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ماشاءاللہ سے ایجوکیشن کے حوالے سے بہت بڑا اہم کردار ڈاکٹر ندیم محمود صاحب, اور خاص طور پہ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور کئی منصوبوں میں کئی پلیٹ فارمز پہ یہ نظر آتے ہیں. کراچی یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے. آئیے ویلکم کرتے ہیں ایک دفعہ پھر ڈاکٹر ندیم محمود صاحب کو. جی ڈاکٹر صاحب اب بتائیں کیا حال ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے K21 کا کہ آپ نے اس ٹرانسمیشن میں مجھے مدعو کیا تاکہ میں اپنے حوالے سے اور اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے خاص کر کے کچھ گفتگو کر سکوں. ماشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ. آج آپ سحری ٹرانسمیشن میں اسٹارٹنگ سے لے کر اب تک ہمارے حصہ رہے اور حصہ رہیں گے, اور آج ججمنٹ بھی کریں گے. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں, کیونکہ کئی اسٹوڈنٹس کئی نیو جنریشن کے سوالات ہیں, پہلے تو یہ بتائیں ڈپارٹمنٹ انفارمیشن اپنی دے دیں جس ڈپارٹمنٹ سے آپ منسلک ہیں. ڈپارٹمنٹ کمپیوٹر سائنس سے. ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس, اس کو ہم UBIT کے نام سے بھی جانتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس اور بالخصوص کراچی میں اور پاکستان میں تمام لوگ. ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس کی سب سے بڑی ایک اچیومنٹ یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے کراچی یونیورسٹی کے اگر آپ پرسپیکٹو میں دیکھیں تو کمپیوٹر سائنس میں پہلا ڈگری پروگرام کراچی یونیورسٹی نے اسٹارٹ کیا. کیا بات ہے. اور ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس کا آغاز شاید بہت سارے لوگوں کے علم میں نہ ہو, یہ 1986-87 سے کراچی یونیورسٹی میں اس کا آغاز ہوا. ماشاءاللہ. اور اب ہم یہ سفر کرتے ہوئے میرا خیال ہے کوئی 37 ایئرز ہو گئے ہیں. آپ کا تعلق کب سے اس ڈپارٹمنٹ سے؟ میرا تعلق اس ڈپارٹمنٹ سے سب سے پہلے تو ایز اے اسٹوڈنٹ رہا. اچھا. میں نے 1996 میں کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز کیا. کیا بات ہے. اور اس کے بعد میں مختلف یونیورسٹیوں سے منسلک رہا, جس میں ہمدرد یونیورسٹی بھی ہے, اور کنگ فہد یونیورسٹی آف پیٹرولیم اینڈ منرل سعودی عربیہ میں پڑھاتا رہا. اس کے بعد میں نے یونیورسٹی واپس جوائن کی 2003 میں, اور 2010 میں میں نے کراچی یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس سے PhD اپنی مکمل کی. کیا بات ہے. اور اس کے بعد بھی سلسلہ چلتا رہا, اور 2014 میں مجھے ایک فورن اسکالرشپ ملی جو پوسٹ ڈاکٹرل فیلوشپ تھی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملیشیا میں, اور وہ میں نے کمپلیٹ کی. اور پھر 2020 سے آنورڈز میں ایز اے چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس اپنے فرائض انجام دے رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بڑے آپ کی کاوشیں ہیں آپ کے سرکل میں اور کافی آپ کی اسٹرگل ہے, یہ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ جس جگہ پہ اسٹوڈنٹ بھی ہوں اور اسی جگہ پہ آپ کا وہ جگہ پروفیشن میں بھی آ جائے تو کیسا لگتا ہے؟ آف کورس جو تعلق اپنے ڈپارٹمنٹ سے ہوتا ہے, اور جو ڈپارٹمنٹ جیسے ہم پڑھتے آ رہے ہیں اپنے اسکول لیول سے, کالج لیول سے,
وہ تعلق زندگی بھر قائم رہتا ہے. وہ اساتذہ کی جو محنت ہوتی ہے اور ان سے جو ہم نے سیکھا ہوتا ہے وہ شاید ہم ساری عمر نہیں بھول سکتے. مجھے آج تک یاد ہے کہ جب میں اپنے اسکول میں پڑھتا تھا تو میرے اساتذہ کون تھے, میرے کالج میں اساتذہ کون تھے, اور پھر جب میں یونیورسٹی میں آیا, ڈپارٹمنٹ میں آیا, تو ان اساتذہ نے ہم پر کتنی محنت کی اور ہمیں گائیڈ کیا اس وقت جب کمپیوٹر سائنس کی تعلیم اتنی عام نہیں تھی اور بہت کم لوگ اس پروفیشن کی طرف جاتے تھے. جب میں 1996 کی بات کرتا ہوں تو بہت کم لوگ تھے جو اس ڈگری پروگرامز کی طرف آتے تھے. تو ڈپارٹمنٹ سے آبویسلی ایز اے اسٹوڈنٹ اور پھر اس کے بعد ایز اے فیکلٹی جب ہم نے جوائن کیا تو ہمارا تعلق بہت گہرا رہا ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, اور ایک محبت اور ایک لگن کہ یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے, اس میں ہمیں محنت کرنی ہے, اپنے اسٹوڈنٹس کو آگے سے آگے لے کے جانا ہے, ان کے لیے بہترین مواقع فراہم کرنے ہیں, نہ صرف تعلیم کے حوالے سے بلکہ ان کی تربیت کے حوالے سے بھی, ان کی پلیسمنٹ کے حوالے سے بھی, اور ہمیں اس کا بہت اچھا نتیجہ بھی ملا ماشاءاللہ. اور اس وقت میں کہہ سکتا ہوں, کس صورت میں کہہ سکتے ہیں, میں اس صورت میں کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس سے جو گریجویٹس ہیں وہ اس وقت بہت بڑی کثیر تعداد میں مختلف سافٹ ویئر کمپنیز سے نہ صرف منسلک ہیں, مختلف اداروں سے منسلک ہیں, بلکہ ہمارے گریجویٹس ماشاءاللہ اس وقت جو دنیا کی ٹاپ کمپنیز ہیں انکلوڈنگ گوگل, مائکروسافٹ, امیزون, ویزا, یو نیم اٹ, تو تمام انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں ہمارے گریجویٹس کام کر رہے ہیں, اور جو ہیں ان کی جو اکمپلشمنٹس ہیں وہ اکثر ہمیں گائے بگائے ہمیں نظر آتی رہتی ہیں, اور وہ لوگ بھی, وہ تمام لوگ جو اب اسٹیبل ہو چکے ہیں اور بڑا نام پیدا کر چکے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس, اب وہ بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ٹوورڈ دا ڈپارٹمنٹ. اور اس سلسلے میں ابھی ہم نے کچھ سلسلہ شروع کیا ہے جس میں ہمارے جو گریجویٹس کیلیفورنیا میں ہیں اور دوسرے یورپین کنٹریز میں ہیں, اب وہ آن لائن ہمیں ہمارے اسٹوڈنٹس کو لیکچرز بھی دے رہے ہیں, فری لیکچرز دے رہے ہیں, اور ان کی پلیسمنٹ کے حوالے سے بھی کوشش کر رہے ہیں, اور نہ صرف یہ بلکہ کافی حد تک ہمیں اسکالرشپ بھی دے رہے ہیں. کیا بات ہے, ایسے طالب علم جو جن کے لیے مشکل ہے ان حالات میں فیس کے حوالے سے جو پرابلم میں رہتے ہیں, تو ہمارے کافی سارے ایلومنائی اب ان کو اسکالرشپس آفر کر رہی ہے ماشاءاللہ. تو یہ اور اس کے علاوہ جو بہت بڑی اچیومنٹ پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے دیکھی کہ پہلے تو ہم صرف یہ سوچا کرتے تھے کہ کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد کس طرح کنٹریبیوٹ کرتا ہے اور کس طرح اپنے کیریئر کو آگے بڑھاتا ہے. ماشاءاللہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس اب پاس آؤٹ ہوئے ہیں پچھلے 5-7 سالوں میں, ان میں کافی سارے اسٹوڈنٹس سے اپنے اسٹارٹ اپس کریٹ کیے ہیں, اور وہ اسٹارٹ اپس ماشاءاللہ اب ایک کمپنیز انہوں نے کریٹ کی ہیں, اور ہمارے 15 سے 20 اسٹارٹ اپس جو ہیں اس وقت جو ہیں وہ کراچی میں ایگزسٹ کرتے ہیں, اور نہ صرف ان کی پریزنس کراچی میں بھی, جی نہ صرف ان کی پریزنس یہاں پر ہے بلکہ ان کے پروجیکٹس جو ہیں وہ باہر انٹرنیشنل پروجیکٹس ہیں. اور ان میں سے ایک کمپنی تو ایسی ہے کہ جس کا گریجویٹ میں بتانا چاہوں گا, زوٹ کے نام سے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, اور 3 سال کے عرصے میں انہوں نے اپنے امپلائیز ماشاءاللہ 120 تک آنورڈ کر لیے, اور اس کے علاوہ بھی کافی سارے اسٹارٹ اپس نے انٹرنیشنل گرانٹس لی ہیں, جن میں یورپین کمیشن سے بھی گرانٹ لی ہے, ان کو ملی ہے ان کے پروجیکٹس میں. تو یہ وہ اچیومنٹس ہیں جس کی وجہ سے اس ڈپارٹمنٹ کا نام نہ صرف یہاں پر پورے ملک میں بلکہ انٹرنیشنلی بڑا ویل نون ہے, اور یہ عمیر خالد صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں, یہ بھی ہمارے ہی ڈپارٹمنٹ سے گریجویٹ ہیں. 2 جوڑی دار کہہ سکتے ہیں مل گئے. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ سے ایجوکیشن کا سلسلہ بھی وہیں سے اسی ادارے سے آپ کا تھا منسلک, اب آپ کا پروفیشن بھی اسی ادارے سے بن گیا, تو ایجوکیشن سے لے کر پروفیشن تک تو کوئی ہماری بھابھی کا تعلق بھی کوئی اسی طرح سے رہا کراچی یونیورسٹی سے؟ ہاں, میرے والد صاحب کا بہت گہرا تعلق رہا. میرے والد صاحب پروفیسر رہے کراچی یونیورسٹی میں, اینڈ ہی واز دی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف باٹنی, جو کہ بالکل ایک ڈفرینٹ فیلڈ ہے. اور میں ہمیشہ سے اپنے فادر کو اپنے ایک جیسے کہتے ہیں کہ آپ مشعل راہ, بالکل میں نے شروع سے ان کو فالو کیا. اور میرے والد صاحب نے 1962 میں, آج شاید ہمارے لیے بہت آسان ہے یہ کہنا کہ میں تعلیم کے لیے یہاں چلا گیا یا میں نے اس میں اچیومنٹ اپنی بتا سکتا ہوں, وہ 1962 میں کامن ویلتھ کی اسکالرشپ پہ آسٹریلیا
تشریف لے کے گئے. سڈنی یونیورسٹی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ماشاءاللہ, اور اس کے بعد ان کا کیریئر ماشاءاللہ بہت اچھا رہا. تو ایک تو مجھے اپنے والد کی طرف سے بہت زیادہ سپورٹ رہی, اور جو آپ نے پروگرام کے بیچ میں بھی ذکر کیا تھا کہ کسی بھی انسان کی کامیابی میں اس کے ارد گرد کے تمام لوگوں کا اور فیملی کے جو افراد ہوتے ہیں ان کا بہت ہی گہرا کردار ہوتا ہے اور بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے اس میں وائف کا کردار بھی بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ ضرور مجھے ہر وقت سپورٹیو رہتی ہیں تاکہ میں اپنا وقت دے سکوں اس پروفیشن میں, کیونکہ اس پروفیشن میں مجھے اکثر باہر بھی جانا پڑتا ہے. مجھے کانفرنسز میں اور مختلف چیزوں میں مجھے اکثر ٹریول کرنا پڑتا ہے, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں ہمیشہ ان کی سپورٹ رہتی ہے. کئی اسٹوڈنٹس آپ کو فالو کر رہے ہوں گے, کرتے ہیں, کرتے رہیں گے, تو اسٹوڈنٹس کے پرسپیکٹو کے حوالے سے کچھ بتائیں. جی, ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس 2 طرح کے ڈگری پروگرامز آفر کرتا ہے. ایک ہمارا ڈگری پروگرام ہے کمپیوٹر سائنس اٹ سیلف, اور دوسرا جو ہمارا پروگرام ہے اسے ہم کہتے ہیں سافٹ ویئر انجینئرنگ. اور آپ سب جانتے ہیں کہ جو آئی ٹی انڈسٹری ہے اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, اور پاکستان میں ماشاءاللہ جو ہماری ہیومن ریسورس ہے اور جو ہمارے پاس مواقع ہیں اس فیلڈ میں ابھی ہم بہت آگے جا سکتے ہیں. ہم نے کافی گرو کیا ہے پچھلے 5 سال میں, آئی ٹی انڈسٹری نے کافی گرو کیا ہے. ہم شاید $3 بلین کی ایکسپورٹس تک پہنچ گئے, لیکن ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, اور بہت سارے ایسے ہمیں آگے چل کے لوگوں کی ضرورت ہے جو مختلف ایمرجنگ ٹیکنالوجیز میں اپنی مہارت حاصل کریں, اور نہ صرف ڈگری لیں بلکہ وہ اس کے اندر اپنا کام بھی کریں, ایکسپیرینس حاصل کریں, جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, مشین لرننگ ہے, بلاک چین ٹیکنالوجیز ہیں, کلاؤڈ ٹیکنالوجیز ہیں. یہ سارے وہ ایریاز ہیں جو آگے فیوچر میں جن کے بہت زیادہ پراسپیکٹس ہیں. تو وہ اسٹوڈنٹس جن کے اندر پوٹینشیل ہے, جن کے اندر یہ لگن ہے کہ انہیں آگے بڑھنا ہے, میں ان کو ضرور یہ تجویز کروں گا کہ وہ اس فیلڈ کی طرف ضرور آئیں. ضرور, بہت اچھی بات کہی, بہت اچھی بات. ندیم محمود صاحب کا ساتھ ہمارے ساتھ جاری ہے. میں چاہوں گا عمیر خالد بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, ایجوکیشن کے حوالے سے بھی ایجوکیشن ایکٹیوسٹ بھی ہیں, امپلائمنٹ بھی مطلب رن کر رہے ہیں اپنی لائف میں, اتنا کچھ کر رہے ہیں. مسٹر اینڈ مسز یو کے سلون کے آنر بھی ہیں, اور خاص طور پہ سافٹ ویئر انجینئر بھی ہیں. آئیے عمیر بھائی ویسے بات کرتے ہیں. عمیر بھائی یہ بتائیں, اتنے سارے سمندر کو لے کر سمیٹتے ہوئے کس طرح سے چلا جا رہا ہے؟ بہت شکریہ زید, آپ نے ایک تو مدعو کیا, اور اس میں دیکھیں اس طرح سے ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ جس طرح اگر آپ ملٹی ڈائمینشنل کام شروع کر دیتے ہیں جس میں آپ سوشل ورک بھی کر رہے ہیں, اپنی پروفیشنل لائف بھی ساتھ چلا رہے ہیں, اس کے علاوہ اگر میں کارپوریٹ ٹریننگز کی بات کروں, پھر وزٹنگ فیکلٹی میں کراچی یونیورسٹی میں اس وقت پڑھا بھی رہا ہوں, تو اس میں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ اس کے اندر جسٹس کس طرح سے کرتے ہیں اتنی ساری چیزوں کے ساتھ. تو میرے خیال سے اگر آخر میں آپ کو کہیں نہ کہیں سیکریفائز کرنا پڑتا ہے تو وہ آپ کی فیملی لائف ہوتی ہے. تو میرے خیال سے اگر آپ کی فیملی آپ کے پیچھے نہ کھڑی اور وہ سیکریفائز میں آپ کے ساتھ شامل نہ ہو تو میرے خیال سے ان ساری چیزوں کو مینیج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو میں بالکل کریڈٹ دوں گا جتنی میری پیرنٹس ہیں یا میری وائف ہیں یا میری بیٹی ہے, تو یہ سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے, اور وہ ٹائم آپ بیسیکلی دے رہے ہوتے ہیں اپنی ان چیزوں کو, اور وہاں سے سیکریفائز کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کا کوپریشن بہت ضروری ہوتا ہے. آج کل ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا دور ہے, تو اس حوالے سے آپ کی کیا اہم کارکردگی ہے؟ ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ کب انہوں نے اسٹارٹ کیا, آپ نے سوال بھی کیا تھا, تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ 2002 میں نے کراچی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا. تو اس وقت یعنی میں جس وقت کا بیچ ہمارا تھا تو میرے بھی ٹیچر ڈاکٹر ندیم محمود صاحب, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, تو سمجھ لیں کہ 20 سال پرانی کوئی بات ہے. استاد اور شاگرد کا رشتہ قائم ہو گیا, اور ملاپ ہو گیا. آج ماشاءاللہ سے یہ ہے کہ میں وہاں پر اسٹوڈنٹس کو خود ٹیچ کر رہا ہوتا ہوں, لیکن ڈاکٹر صاحب ہمارے بھی استادوں میں سے ہیں. تو یہ ہے کہ کافی ایک لمبا سفر ہے, طویل سفر ہے, اور آئی ٹی سے بہت گہرا تعلق رہا ہے, بلکہ 16 سال مجھے اس پروفیشنل لائف میں آئی ٹی میں ہو گئے. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جیسے اب ویسے تو خیر مسٹر اینڈ مسز سیلون آپ نے بتایا تھا, صرف مسز یو کے سیلون ہے, تو لیکن یہ ہے کہ یہاں پر بھی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس میں بھی ٹیکنالوجی کہیں سے یوز کریں ہم. اگر ہم کوئی سوشل ورک کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی ٹیکنالوجی کا پوری طرح یوز کریں, اور اس کے علاوہ ہم جس فیلڈ میں بھی جائیں, میرے خیال سے ٹیکنالوجی ایک ایسی چیز ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ ایفیشینسی اور آپٹیمائزیشن آپ کی وہ بڑھا دیتی ہے. تو کوشش یہ ہے کہ ٹیکنالوجی ہر ڈومین میں, ہر فیلڈ آف لائف میں آسانیاں پیدا کرے اور لوگوں کی لائفز کو چینج کرے.
بہت بہت اچھی بات کہی. عمیر بھائی یہ بتائیں کہ کیونکہ ابھی مسز یو کے سیلون کی اوپننگ ہوئی تو اس میں کیا کیا فیسلٹیز ہماری بھابھی پرووائڈ کر رہی ہیں دیکھنے والے ناظرین, کیونکہ خواتین ہماری ویورشپ ہماری بہت زیادہ ہے تو آپ کو کافی بینیفٹ ہو سکتا ہے. جی اچھا, یہ تو خیر زیادہ بہتر وہی بتا سکتی ہیں, لیکن اس کے اندر جیسے میں نے بتایا کہ ایک تو جو کنونشنل سیلون کی سروسز ہیں وہ تو انشاءاللہ بہت بہترین آپ کو ملیں گی, اور اس میں میرے خیال سے بجائے اس کے کہ میں اس کی یہاں پر تشہیر کروں, اس میں آزمائش شرط ہے, وہ جائیں اور اس کو ان سروسز کو آزما لیں. لیکن ایک بات آزمائش بار بار فرمائش, جی کیا اور لیکن اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ فیوچر میں ہم انشاءاللہ ٹیکنالوجی یوز کر کے اور پاکستان کے اندر اس فیلڈ کے اندر بھی کچھ انوویشن لے کر آئیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عمیر بھائی سوشل ایکٹیویٹیز میں آپ بڑے نظر آتے ہیں اور لیکن چھپا رستم ہیں, منظر عام پہ لاتے بھی نہیں, کہیں ہم ڈھونڈتے ہوئے آپ کو پہنچ جائیں, ہمارا کیمرہ ہماری نظریں تو نظر آ جاتے ہیں. تو اس میں کافی لوگ آج کل نمایاں کر کے کام کر رہے ہیں اور آپ بڑے چھپ کر کام کرتے ہیں, تو اس لحاظ سے کیا کہیں گے؟ اچھا زید, اس میں چھپ کر کام کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ پاکستان کے اندر دیکھیں تو اراؤنڈ 60,000 این جی اوز اس وقت کام کر رہی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ میں اکیلا ہوں جو یہ کام کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سے ہمارے پاس این جی اوز کی بھی کمی نہیں ہے, ہمارے پاس ڈونرز کی بھی کمی نہیں ہے پاکستان میں, اور ہمارے پاس ڈیزرونگ لوگ بھی مل جاتے ہیں. اب بات کیا ہے کہ آپ کو ان لوگوں کو چینلائز کرنا ہے, کیونکہ آپ کے پاس کیا ہے کہ بہت سارے پروفیشنل ایسے لوگ آ گئے ہیں جو مانگتے ہیں, وہ اس این جی او سے بھی مانگ رہے ہیں, اس این جی او سے بھی مانگ رہے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ کچھ ایسا ہم ڈیٹا بیس کلیکٹ کریں, ان ساری این جی اوز کا ایک سینٹرل ڈیٹا بیس بنائیں جہاں پر یہ سارا جو ڈونیشن ہے یہ ڈیزرونگ لوگوں تک ایک ایفیشینٹ طریقے سے پہنچ سکے. یہ ایک مشکل کام ہے, ظاہر 60,000 این جی اوز کو جمع کرنا اور پھر ان کا ڈیٹا بیس جمع کرنا, لیکن اس میں کچھ ہمارے دوست ہمارے ساتھ شامل ہیں, اور ہماری کوشش یہ ہے کہ کچھ اس طرح کا ہمارے پاس ایک سیٹ اپ ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے آ جائے کہ جہاں پر ہم جتنا بھی ڈونیشن ہمارے پاس آ رہا ہے وہ صحیح ڈیزرونگ لوگوں تک پہنچ جائے, اور کیونکہ صحیح لوگوں تک پہنچنا بھی چاہیے, کیونکہ سفید پوش طبقہ ایک ایسا ہے جو کہ ڈیزرو کرتا ہے اور اس تک رسائی نہیں موجود ہوتی. تو خاص طور پہ ڈھونڈیں ایسے لوگوں کو جو لوگ سفید پوش ہیں, جو لوگ مانگتے نہیں ہیں, جو لوگ اس چیز کے لیے ڈیزرو کرتے ہیں, اور ایسے لوگوں کا سہارا بھی بنیں, سپورٹ بھی کریں جو اس طرح کی این جی اوز کام کر رہی ہیں, سوشل ورکر کام کر رہے ہیں. اس طرح کے لوگوں کو ڈھونڈنا پڑے گا آپ کو. اچھا ناظرین, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج ہمارے کمپٹیشن راؤنڈ بھی ہے, جس طرح سے میں نے ابھی بتایا تھا بریک سے آنے کے بعد, جو کہ آج ہے اسپیچ کمپٹیشن. اسپیچ کمپٹیشن کو ہمیشہ کی طرح آج بھی جج کر رہے ہیں ہمارے طلحہ عالم بھائی. السلام علیکم طلحہ بھائی. وعلیکم السلام. آج تو ماشاءاللہ آپ جنٹل مین بنے ہوئے ہیں. جی بالکل, مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ آج نیا ہے کمپٹیشن راؤنڈ میں جو آپ نے جی آج کمپٹیشن راؤنڈ میں نیا یہ ہے کہ آج طنز و مزاح ہے, اسی لیے تبدیلی لباس میں بھی ہوئی ہے. جب تقریر کے عنوان میں تبدیلی ہوئی ہے, تھیم تبدیل ہوا ہے, تو اسی لیے ہم نے آج لباس بھی تبدیل کیا. طلحہ عالم بھائی کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, جب میں اپنے لوگوں کا انٹروڈیوس کراؤں گا جو کہ اس کمپٹیشن کو کوآرڈینیٹ بھی کرتے ہیں, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا تبدیلی کس کس طرح سے اور کن کن رنگوں میں آئی ہے. تو ہمارے جو دوسرے کوآرڈینیٹر ہیں, ہمارے پروگرام کو کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں, ہمارے مہدی عباس بھائی. السلام علیکم مہدی بھائی. وعلیکم السلام زید بھائی. الحمدللہ, کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, خیریت سے ہوں. پہلے تو بہت شکریہ آپ کی محبت کا. آج آپ اسکرین پہ بالکل الگ جج تھے, آپ نے سب کو فیل کر دیا. بس یہ آپ کی محبتوں کا ثمر ہے بس. کیا بات ہے, کیا بڑی پی سی آر سے آپ کی بڑی تعریفیں آ رہی ہیں, اور یہ سمجھ لیں کہ آپ کی فین فالوئنگ بینتیا بڑھ گئی, ویورشپ آج کے پروگرام کی بڑھ گئی ہے. بس جزاک اللہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. مہدی بھائی کے ساتھ ہماری پیاری سی شہزادی موجود ہیں, سیدہ سکینہ صاحبہ, جو کہ اس پروگرام کو لیڈ کوآرڈینیٹ کر رہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں؟ الحمدللہ بالکل. آج یہ بتائیں کیا خاص ہونے والا ہے؟ آج تو بہت ہی خاص چیز ہے. آج اسپیچ کا 3rd راؤنڈ ہے اور ہمارے ساتھ 4 پارٹیسپینٹس ہیں, اور سب سے خاص جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آج ہیومرس اسپیچ ہے, تو فنی ٹاپک ہے اور بہت مزے کا ٹاپک ہے. کیا بات ہے. وہ ہے ہم بھی بے سہارا تم بھی بے سہارا. ہم بھی بے سہارا تم بھی بے سہارا. جی, اور امید ہے کہ ہمارے جو دونوں گیسٹ بیٹھے ہوئے مل جائے کسی نہ کسی کو کنارہ. کیا بات ہے. چلیں دیکھتے ہیں کس کو کنارہ ملے گا اور کس کی کشتی رواں دواں ہوگی. پہلے جو کنٹیسٹنٹ ہیں ہماری زویا احمد صاحبہ, آئیے جانتے ہیں ان کا تعلق کہاں سے. السلام علیکم. کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. کہاں سے تعلق رکھتی ہیں؟ PCHS کالج سے. ماشاءاللہ. چلیں آغاز کریں. علی وقار, میں بھی منہ میں زبان رکھتی ہوں, کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے. نامے والا, مدعا کہنے سے پہلے میری طاقت اس طرف گھومی کہ جہاں ایک جانب
अली वकार मैं भी मुंह में जबान रखती हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। नावे वाला मुद्दा कहने से पहले मुझे ख्याल आया कि मैं भी बेसहारा, तुम भी बेसहारा। अली वकार इतनी बेसहारा तो गेंद भी बल्ले को देखकर नहीं होती होगी। खैर जनाब, मैंने गूगल पे सहारा सर्च कर डाला, मेरे सामने सहारा डेजर्ट और सहारा वर्ल्ड कप की तारीख आ गई। मैंने सोचा चलो डूबते को तिनके का सहारा। मैंने एक कागज निकाला, कलम संभाला, अभी ख्यालात की आमद का सिलसिला शुरू ही हुआ था कि भैया ने पुकारा, मेरे दोस्त आए हैं, जरा 2 कप चाय तो बनाना। अली वकार जलते बुनते चाय बनाई, ट्रे सजाई, कबाब तले, ट्रॉली में लगाई कि भैया के कमरे से आवाज आई, ना चांद मिला ना ही सितारा, अपनी तो किस्मत में नहीं निकाह का छुआरा, तू भी कंवारा मैं भी कंवारा, हम भी बेसहारा तुम भी बेसहारा। अली वकार अभी भैया के कमरे डूबे हुए 2 मिनट ही गुजरे थे कि बहन ने आके बोला, अपिया स्पीकर गए। अली वकार मेरे कंप्यूटर के स्पीकर, अब स्पीकर चले गए यानी नए हैंडसी खरीदने पड़ेंगे। हाय मेरा कंप्यूटर बेचारा, और रह गई मैं बेसहारा। अली वकार वैसे आपस की बात है, हम पाकिस्तानी होते बड़े ज़हीन कौम है, हाथों में खुजली हो तो कहते हैं कि पैसा आने वाला है, जूते पे जूता चढ़ जाए तो कहते हैं कोई जाने वाला है, और कव्वा बोलते तो कहते हैं कि मेहमान आने वाला है। अली वकार अब देखें, अब शाम से मेरी बाएं आंख फड़क रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ उल्टा होने वाला है, लेकिन कुछ सीधा हो या उल्टा। मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहती हूँ कि शायद आज महंगाई का आखिरी दिन हो। अली वकार जमाना बदलता है, अंदाज बदलते हैं, हालात बदलते हैं, जज्बात बदलते हैं, तब्दीली आती है और फिर चली जाती है, मगर जो नहीं बदलते वो यहाँ के हालात नहीं बदलते, क्योंकि तारीख शाहिद है कि जब भी मोबाइल से बैलेंस खत्म हो जाए या लोगों के ऊपर से एतमाद, तो लोग गेम खेलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि और कोई दूसरा सहारा जो नहीं रहता। मगर बात मैदान से आगे नहीं जाती, क्योंकि अली वकार आज भी हमारा कौवा प्यासा है, पतंग डोल रही है, अंगूर कट्टे हैं, डीजल के पेट्रोल के रेट ज्यादा हैं, लोमड़ी लालची है, शेर बीमार है, और सदर अली वकार मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सहारे की जरूरत है, क्योंकि मेरी कांपे टांग नहीं है। अली वकार मैं बस आपसे ये कहना चाहूंगी कि तेरे कौलो करार से पहले था अपना भी कुछ सहारा, डीजल की मोहब्बत में लगाया था तूने जो स्टेटस, देखा था मैंने वो स्टेटस तुम्हारा, अब तू भी बेसहारा हम भी बेसहारा। तू भी बेसहारा हम भी बेसहारा। ज़ोया अहमद साहिब हमारे साथ अपनी स्पीच पेश कर रही थी। अब हमारे नेक्स्ट जो कंटेस्टेंट हैं सुंबुल जैदी साहिबा, आइए सुंबुल जैदी साहिबा को वेलकम करते हैं और जानते हैं इनका ताल्लुक कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? जामिया कराची से ताल्लुक है मेरा। माशाल्लाह। मास्टर्स कर रही हूँ साइकोलॉजी में। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें आगाज़ करें। सदर अली वकार, बाखबर ज़राए से मालूम हुआ है कि जंगल में तमाम जानवर हैं सिवाय शेर के। जी हाँ अली वकार, शेर के अलावा तमाम जानवर हैं। फिर पता चलता है कि शेर तो लंदन इलाज करने के लिए गया हुआ है। अली वकार फिर मालूम होता है कि खबर आती है कि शेर की हालत अब बेहतर होते जा रही है। तू भी बेसहारा मैं भी बेसहारा, करप्शन तुम्हारा धरना हमारा, हार्ट अटैक आना, लंदन जाना और सर्जरी करवाना और अवाम को दिखाना। जी हाँ अली वकार, खैर छोड़िए, बात करते हैं सास बहू की लड़ाई की कि जिसमें हमेशा जीत सास की होती है। अली वकार अगर मैं बात करूं मर्दों की, तो मर्द बड़े बेचारे होते हैं। जी हाँ अली वकार, मर्द इतने बेचारे होते हैं, इतने बेचारे होते हैं कि अगर शादी कर लें तो वो बीवी के ताने सुनते हैं, शादी ना करें तो मोहल्ले के ताने सुनते हैं, शादी कर लें तो बीवी की चप्पल खाते हैं, शादी ना करें तो अम्मा के जूते खाते हैं। पूरा जमाना वो हरा धनिया और पुदीना लाने में गुजार देते हैं। जी हाँ सदर अली वकार, अगर मैं बात करूं मर्दों की, तो मर्द वो हैं कि जो तालिबे इल्म रहते हैं। जी हाँ अली वकार, कैसे तालिबे इल्म रहते हैं? वो इस तरह से तालिबे इल्म रहते हैं कि माँ समझती है बीवी सिखा रही है और बीवी समझती है माँ सिखा रही है। खैर छोड़िए तलहा भाई, आप छोड़िए, आपका सहारा है रिश्ता.com। जी हाँ अली वकार, किसी ने मुझसे पूछा कि ये बताइए शादी से पहले मोहब्बत करनी चाहिए या शादी के बाद मोहब्बत करनी चाहिए? मैंने कहा शादी से पहले मोहब्बत करो या शादी के बाद मोहब्बत करो, लेकिन बस इतना जरूर ख्याल रख लेना कि बीवी को खबर तक ना हो, क्योंकि जब बीवी को मालूम होगा तो आपके हंसते हंसते रस्ते लग जाएंगे। जी हाँ अली वकार, आपकी बहन भी इलेक्शन में खड़ी हो जाती, लेकिन आपकी बहन सहारे के बगैर खड़े नहीं हो सकती थी, लेकिन फिर भी आपकी बहन खड़ी हो गई इलेक्शन में। जी हाँ अली वकार, ऐसे खड़ी हुई ऐसे खड़ी हुई ऐसे खड़ी हुई कि
آپ کی بہن کی کانپیں ٹانگنے لگ گئیں. جی ہاں علی وقار, آپ کی بہن کی جب کانپیں ٹانگنے لگی تو کسی نے مشورہ دیا کہ بوٹ کا استعمال کیا کرو. میں نے کہا بھلا میں کیوں بوٹ کا استعمال کروں, میں نے کون سا کرکٹ کھیلنا ہے, کون سا 3 شادیاں کرنی ہیں, اور کون سا ملک چلانا ہے, کیونکہ میں بھی بے سہارا اور تو بھی بے سہارا اور ملک بھی بے سہارا. جی ہاں علی وقار, جب مجھ سے پوچھا گیا کہ کسی سے بحث نہیں کرنی, علی وقار میں نے کہا کیوں بحث نہیں کرنی, کہا کہ سیاسی معاملات سے دور رہنا. علی وقار میں نے کہا کیوں دور رہنا, کہا کہ اگر کوئی تمہیں بول رہا ہے کہ ہاتھی اڑتا ہے تو آپ نے کہہ دینا ہے ہاں ہاں کل میں نے تار پہ بیٹھا ہوا دیکھا تھا. جی ہاں علی وقار, کیونکہ میں بھی بے سہارا تم بھی بے سہارا. واہ بھائی واہ واہ, میں بھی بے سہارا تم بھی بے سہارا. سنبل زیدی صاحبہ جو ہماری سیکنڈ کنٹیسٹنٹ تھیں, اب جو ہمارے تھرڈ کنٹیسٹنٹ ہیں راہین زبیر صاحبہ, آئیے جانتے ہیں کہاں سے تعلق رکھتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک. کہاں سے تعلق رکھتی ہیں آپ؟ میں علی گرامر سیکنڈری اسکول کے اسٹوڈنٹ ہوں. ماشاء اللہ, چلیں آغاز کریں. اجازت ملے گی؟ بسم اللہ. علی وقار, عشق میں دھوکہ کھا کر ہونے والی سنجیدہ لڑکی کو آپ نے تقریر کا مزاحیہ موضوع دے دیا. خیر صدر علی وقار, مجھے کیا. علی وقار ذرا نظر ڈالیے میری غمزدہ کہانی پر. اس نے چڑھا حلال نیت سے, میں چڑھ گئی حرام نیت سے, وہ بھی بے سہارا ہم بھی بے سہارا, عوام یہ دیکھ کر کہے فٹے منہ تمہارا اور فٹے منہ ہمارا. علی وقار, افطاری کے بعد میں کچن میں جاتی ہوں, کچن کا منظر دیکھتی ہوں تو برتنوں سے کہتی ہوں کہ تم بھی بے سہارا اور ہم بھی بے سہارا. علی وقار, ویسے مجھے پڑھنے کا بالکل شوق نہیں ہے, میں صرف اپنے اماں ابا کے منہ کو پڑھتی ہوں. امتحان میں رہتی ہوں اپنے دوستوں کے سہاروں پر, اور اس بار دیا نہیں کسی نے سہارا, سارے کر گئے مجھے بے سہارا. علی وقار, اگر بات کی جائے محلے میں رہنے والے 2 مشہور عاشقوں کی تو پہلا ہے میری کزن ماہمہ اور دوسرا اس کا محبوب جہانگیر. علی وقار, دونوں بانٹنے چلے تھے ایک دوسرے پر اپنی زندگیاں, دونوں بننے چلے تھے ایک دوسرے کا سہارا. جہانگیر کے دل میں آ گئی ماہمہ کی بڑی بہن بسمہ اور دونوں کو کر گئی بے سہارا. علی وقار, اب ماہمہ جہانگیر کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ تم بھی بے سہارا اور ہم بھی بے سہارا, اور جہانگیر ماہمہ کو کہہ رہے ہوتے کہ تم بھی بے سہارا اور ہم بھی بے سہارا. علی وقار, ویسے جنہوں نے وعدہ کیا تھا لوگوں کا سہارا بننے کا وہ خود ہو گئے بے سہارا, اور اب عوام کو کہتے ہیں کہ تم بھی بے سہارا اور ہم بھی بے سہارا. علی وقار, میری اس معصوم سی شکل کو دیکھ رہے ہیں, اس کو دیکھ کے یہ مت سمجھے گا کہ میں نہایت سادہ شریف لڑکی ہوں. نہیں صدر علی وقار, بالکل نہیں. کٹنی اور مسنی میرے لیے ایک چھوٹا سا الفاظ ہے, آگ لگانے میں تو میں اپنی خالہ جان سے بھی اوپر ہوں. علی وقار, خود کا تو میرا کوئی سہارا ہے نہیں, اپنی کزنوں کے بنے بنائے سہارے بھی بگاڑ دیتی ہوں. علی وقار, ویسے امی کا سہارا ابو ہیں اور ابو کا سہارا امی ہیں, محبت اتنی بھرپور ہے دونوں میں, اور بڑے بھائی کا سہارا چھوٹا بھائی اور چھوٹے بھائی کا سہارا بڑا بھائی. میں رہ گئی بیچاری, نہیں صدر علی وقار یاد آ گیا, بیچاری تو گدھی کے آگے لگتا ہے, میں رہ گئی اکیلی. میں نے اپنا سہارا بنا لیا تقریر کو. پہلے کہتی تھی کہ تقریر تم بھی بے سہارا اور میں بھی بے سہارا, اب کہتی ہوں کہ تم بھی سہارے والی اور میں بھی سہارے والی. علی وقار, میں آپ کو پہلے سے بتا دوں کہ اس دفعہ امتحان میں مجھ سے رزلٹ نہیں پوچھے گا. مجھے امید ہے کہ اس دفعہ مجھے رہنا ہی ہے, کیونکہ میری جو ٹیچر تھی وہ بن گئی اب احسن کا سہارا, اور اب اپنے گھر بیٹھ کے برتن مانج رہی ہوتی ہیں. علی وقار, میں تو تھی ابو کی لاڈلی, نہایت شرارتی, بننے چلی تھی اماں کا سہارا. فریج کا دروازہ کھولا, آٹا نکالا, بس دیر تھی چولہا جلانے کی, چولہا جلایا اور بس پھر کیا, اماں بن گئی میرا سہارا. صدر علی وقار, تم بھی بے سہارا اور ہم بھی بے سہارا, فٹے منہ تمہارا اور فٹے منہ ہمارا. واہ 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 بھائی واہ واہ, بہت بہت پیارا انداز. راہین زبیر ہمارے ساتھ شامل تھیں. اب جو ہمارے لاسٹ کنٹیسٹنٹ ہیں خواجہ سعد صاحب, آئیے جانتے ہیں ان کا تعلق کہاں سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ آپ کی آواز کو سخت کرے گا, آپ ویسے ہی بولیں. ٹھیک ہے. ساتھ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ کراچی یونیورسٹی. ماشاءاللہ, چلیں بسم اللہ آغاز. صدر علی وقار, میری اماں کے پالر کا نام تھا عمرانہ. گھر کے نکڑ پہ رہتی تھی فرزانہ, جس کا روز تھا میری اماں کے بیوٹی پارلر میں آنا جانا. موڈ تھا اس کا بڑا عاشقانہ, ادائیں قاتلانہ, مگر اس کو دیکھ کے میرا تھوڑا تھوڑا گھبرانا. اس کا ہمیشہ یہ کہنا کہ ساتھ تم اپنا تھوڑا
وزن کم کر لو، یہ سننا تھا میرا جم جانا، اور بس ایک ہی سوال کا بار بار دماغ میں آنا کہ آخر ہے کون سی مشین کو آزمانا. صدر اعلی وقار بس یہ سوال تھا، اس کا تھا جواب آنا، ہے اے ٹی ایم مشین کو چلانا. صدر اعلی وقار بس یہ سننا تھا کہ میرے دل سے آہ نکلی کہ تم بھی بے سہارا ہم بھی بے سہارا. صدر اعلی وقار ویسے میں بڑا بے سہارا ہوں. ابھی کچھ دن قبل کی بات ہے کہ میری والدہ کی مجھے کال آئی، کہنے لگی ساتھ بیٹا فوراً گھر پہنچو. میں بھاگتا بھاگتا گھر پہنچا اور میں نے دیکھا کہ والد صاحب سامنے کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے مجھے پکڑا اور خوب مارا، بہت مارا، اور پھر لات مار کر ڈرائنگ روم کی نظر کر دیا. میں جیسے ہی گیا وہاں پہ خوبصورت سی دوشیزہ بیٹھی ہوئی تھی. اس نے مجھے دیکھا، اپنی والدہ کو دیکھا، مجھے دیکھا، اپنی والدہ کو دیکھا، اور پھر کہنے لگی امی اٹھیں، یہاں سے چلیں، یہ وہ لڑکا نہیں جس نے مجھے چھیڑا تھا. صدر اعلی وقار بس یہ ہونا تھا میرے دل سے آ نکلی کہ تم بھی بے سہارا ہم بھی بے سہارا. صدر اعلی وقار میرے والد بھی بڑے بے سہارا ہوا کرتے تھے. انہوں نے میری والدہ سے شادی کی، شادی کرنے کے بعد گھر لائے اور وہ جو پکاتی جیسا پکاتی بڑی خاموشی سے کھا لیا کرتے تھے. وقت گزرتا رہا. ایک دن جمعے کی نماز پڑھنے مسجد گئے اور مسجد میں مولوی صاحب کہہ رہے تھے جو لوگ اپنی بیوی کے کھانے کی تعریف نہیں کرتے بڑا گناہ کرتے ہیں. میرے والد صاحب گھر آئے، میز پہ دال اور روٹی رکھی ہوئی تھی، اٹھایا اور کھانا شروع کر دیا. جیسے جیسے کھاتے جاتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہنے لگتے، جیسے جیسے کھاتے جاتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہنے لگتے کہ اچانک سے میری اماں کو غصہ آ گیا. بیلن اٹھایا اور سر پہ دے مارا اور کہنے لگیں شرم کریں، میرے کھانے کی تعریف نہیں کرتے تھے، پڑوسن کی دال کی کر رہے ہیں. صدر اعلی وقار بس یہ ہونا تھا کہ میرے دل سے آہ نکلی تم بھی بے سہارا ہم بھی بے سہارا. اور اب جاتے جاتے بتاتا چلوں کہ میرا تعلق صرف افطار پارٹی سے ہے اور کسی پارٹی سے نہیں، تو تم بھی بے سہارا ہم بھی بے سہارا. واہ بھائی واہ. اب افطار پارٹی کے بعد بن گئی ساری پارٹی. تو میں اپنی ججز پارٹی سے آج جاننا چاہوں گا جو ہماری لیڈ کوآرڈینیٹر ہے، اس کو کہنا کیا کہیں گی اپنی ٹیم کے بارے میں؟ میں بس یہ کہنا چاہوں گی کہ انداز بہت اچھا تھا سارے مقررین کا، اور کنٹینٹ بھی اچھا تھا. تو اب دیکھتے ہیں کہ ججز کیا بولتے ہیں. کیا بات ہے. مہدی بھائی آپ کیا کہیں گے؟ بس یہی کہوں گا کہ آج مزاح اچھا کیا گیا. مزاح میں اور اسٹینڈ اپ کامیڈی میں اور ہیومرس اسپیچ میں فرق ہوتا ہے. جتنے بھی اسپیکرز ہیں انہوں نے اس بات کا خیال رکھا اور اپنے مزاح سے سب کو لطف اندوز کیا. کیا بات ہے. ہمارے جو اسپیچ کے جج ہیں اور طلع عالم صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ اپنے خیال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آج بہت اچھا کنٹینٹ سننے کو ملا، اور ایک امتیازی بات یہ تھی کہ آج جو ہے وہ طنز و مزاح کا مقابلہ تھا، اور ہمیں بچوں کی تقریروں میں مزاح بھی ملا، طنز بھی ملا. یہ طنز بھی کر رہے تھے سیاسی پارٹیز کو اور جو چیزیں اس وقت کرنٹ افیئرس میں وائرل ہیں. تو بس ان کے لیے میں یہی کہنا چاہوں گا، مصطفیٰ زیدی صاحب نے کہا تھا کہ غزلیں نہیں لکھتے ہیں قصیدہ نہیں کہتے. لوگوں کو شکایت ہے کہ وہ کیا کیا نہیں کہتے. ہم نے کبھی دنیا کو حماقت نہیں سمجھا، ہم لوگ کبھی غم کو تماشا نہیں کہتے، اور انسان کے چہرے کے پرستار ہوئے ہیں، اوقاف کی پریوں کا فسانہ نہیں کہتے. اور وہ بھی تو سنیں میرے یہ اشعار کسی روز جو لوگ نئی نسل کو اچھا نہیں کہتے. تو یہ بچے آج بہت اچھا انہوں نے پرفارم کیا. اور آج کی پرفارمنس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ بڑے مشکل معاملات ہو چکے ہیں. اچھا ہمارے پاس جو ہے وہ ٹائی ہو چکا ہے معاملہ. تو دیکھنے والے ناظرین نے بھی دیکھا. میں چاہوں گا کہ طلع بھائی تھوڑا ٹائم کم ہے، ہمیں نیکسٹ سیگمنٹ پہ بھی جانا ہے. تو آج ہم 3 بچوں کو لے کر 3 بچوں کو کنٹیسٹنٹ ماشاءاللہ 3 خوش نصیب جائیں گے بھائی آج. اور یہ جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی کی بھی ایک مثال ہے کہ ہمارے پاس جب 2 بچوں میں ٹائی ہوا تو ہم جو ہے وہ ایوان کا مقابلہ ہوتا تو ہم کسی چیز پر فیصلہ کرتے، لیکن بہرحال آج ہم 3 بچوں کو آگے لے گئے ماشاءاللہ. تو 3 خوش نصیب یہ ہیں کہ سیکنڈ پوزیشن پہ آج خواجہ سعد ہے جو اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر رہے ہیں، اور پہلی پوزیشن پر 2 بچیاں ہیں سنبل زیدی اور راہین زبیر. ماشاءاللہ. سنبل زیدی اور راہین زبیر جو سیکنڈ پہ آئی ہیں ان کو بہت مبارک ہو نیکسٹ کوالیفائی راؤنڈ کے لیے. اور خواجہ سعد جو آج کوالیفائی ہوئے ہیں ان کو بہت مبارک ہو. اب جو ہمارے عمیر بھائی بھی آج ججمنٹ کر رہے ہیں، کیا کہیں گے عمیر بھائی؟ سب سے پہلے تو مجھے بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ. بڑے ینگ پارٹیسپینٹس تھے آپ کے اور بڑے کانفیڈنس سے انہوں نے جس طرح سے ٹی وی پہ آ کے میرے خیال سے اسپیچ دی ہے. تو کیونکہ ٹی وی پہ کیمرے کے سامنے آ کے کبھی کبھی بہت ایکسپیرینس لوگ بھی نروس ہو جاتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ سے جس طرح سے انہوں نے پرفارمنس دی ہے، اور بڑا چھوٹا مارجن ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جہاں پر ہم نے کچھ وجوہات خود نکالی ہیں، فائنڈ آؤٹ کی ہیں کہ جس کی بیسس پہ ہم کسی کو ایلیمنیٹ کر سکتے ہیں، ورنہ یہ ہے کہ اوور آل بہت زبردست پرفارمنس تھی ماشاءاللہ. میں چاہوں گا ڈاکٹر ندیم محمود صاحب آپ کے کیا خیال اظہار ہیں؟ جی میرا خیال ہے سب سے پہلے تو جو بچوں کا کانفیڈنس ہے
جس کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے جو ہے اس مزاحیہ انداز میں اپنے جو بھی کانٹینٹ تھا اس کو پیش کیا ہے، تو پہلے تو سب تعریف کے مستحق ہیں، کیونکہ آج کل کے زمانے میں مذہب کے اندر بات کرنا اور اس کے اندر کوئی ایک ربط کریٹ کرنا ٹاپک کے حساب سے ایک مشکل کام ہے، اور چاروں جو کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے اپنے طرف سے بہتر انداز میں کوشش کی ہے کہ وہ اپنے جو کانٹینٹ ہے اس کو ریپرزینٹ کر سکیں، اور میرا خیال ہے کہ جو ججمنٹ دی ہے جج ہمارے جو طلال عالم صاحب نے، اور اس سے ہم کافی حد تک متفق ہیں ماشاءاللہ، اور امید کرتے ہیں کہ یہ تینوں جو اس راؤنڈ میں کامیابی حاصل کی ہے، جن تینوں طالب علموں نے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ راؤنڈ میں جائیں گے اور بہتر پرفارم کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر ندیم احمد صاحب آپ کا، ڈاکٹر ندیم محمود صاحب کا اپنا خیال اظہار بیان کرنے کا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ کمپٹیشن راؤنڈ میں جو آج تمام مہمان موجود تھے ان سب کا میں شکر گزار ہوں، بالخصوص طلال عالم بھائی کا، عمیر خالد صاحب کا، ڈاکٹر ندیم محمود صاحب آپ تشریف لائے، آپ تمام لوگوں کا آج بہت شکریہ تشریف لانے کا۔ ناظرین، اب ہم بڑھیں گے اپنے نیکسٹ راؤنڈ کی طرف جو کہ ہوئے قوالی سیگمنٹ، تو ناظرین ملاحظہ کر سکیں گے آپ، لیکن میں چاہوں گا ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں، ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، رمضان المبارک کی پہلی سحری کی پہلے عشرے کی آخری سحری آج اختتام پذیر ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں نے جس طرح سے ہماری سار ٹرانسمیشن کو 9 سحری میں ملاحظہ کری، آج 10ویں سحری کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، تو ناظرین امید یہ ہے کہ آپ اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیں، اور جس طرح سے لوگوں نے اپنی عبادتوں میں مصروفیات دیں، اپنے فضائل و برکات سمیٹیں، اللہ تعالیٰ کے نے جتنی نیکیاں ہمیں سمیٹنے کا موقع دیا ہم نے سمیٹی، اور بات یہی ہے کہ مزید جو 2 عشرے رہ گئے ہیں ان کو بھی آپ نے ضائع نہیں کرنا، کوشش کرنی ہے محبت کے ساتھ ذکر الہی میں مصروف رہیں، محبت کے ساتھ درود شریف کی کثیر تعداد میں ورد کریں، محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کا سہارا بنیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، یہی ہمارے دین کا درس بھی ہے، یہی ہمارے مسلمان ہونے کا ایمان بھی ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ وقت کٹ جاتا ہے اور محبتیں یادیں قائم رہتی ہیں، محبتیں بانٹیں، یادیں قائم کریں اپنے محبت والوں کے ساتھ، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ جتنے آج ہماری ساری ٹرانسمیشن میں برانڈنگ پارٹنرز تھے، خاص طور پہ احسان آئل اینڈ گیس کمپنی، فبی چائے، خان فوڈز، ایکسائٹ بیٹری، الماس ہمیرانی، امداد عظیم آرگنائزیشن، پاکستان بزنس کلب فورم، ان تمام برانڈنگ پارٹنرز کا بہت شکریہ۔ ہر ٹرانسمیشن کا آغاز اکثر و بیشتر ہماری قوالی سے ہوتا ہے، تو محفل قوالی کو آج جو سجانے کے لیے ہمارے ساتھ قوال موجود ہیں، حسنین علی فریدی برادرز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کس کلام سے آج اس محفل قوالی کا اہتمام کریں گے اور آغاز کریں گے۔ السلام علیکم حسنین علی فریدی بھائی، کیا حال ہیں آپ کے؟ ماشاءاللہ آپ نے جو ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے بڑی شاندار ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ حسنین علی فریدی بھائی اس سے قبل آغاز کریں، ناظرین اپنے میزبان زید اختر کو اس خیال کے ساتھ اجازت دیں، آج پہلے عشرے کی آخری سحری اختتام پذیر ہے، کل آپ کے ساتھ دوسرے عشرے کی پہلی سحری میں آغاز ہوگا۔ اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ و نگہباں۔ جی حسنین بھائی بسم اللہ۔
मदीने में बुला तो नहीं लेते मदीने में बुला क्यों नहीं ले दामन में गरीबों को छुपा क्यों नहीं लेते आप ही बुला लीजिए दिल मदीना
जी रहा